بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پیٹرول کی قیمت میں دن بہ دن بلکہ ہر چیز کی قیمت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے ملک میں کون کون سی چیزیں جو خورد و نوش کی چیزیں اور جو بہت زیادہ ضروریات کی چیزیں، کون کون سی چیزیں اور زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جو عوام کے لیے ایک کسی پہلے تو بم ہوتا تھا لیکن ابھی کسی میزائل سے کم نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پیٹرول کی۔ پیٹرول کی اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیمت ہے کیا ہے، اس کے پر ٹیکس کتنا لگ رہا ہے۔ تو جناب، پیٹرول کی اصل جو قیمت ہے، میں یہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق میں آپ کو پڑھ کے یہ بتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ اندازہ تن لوگ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جناب، بی بی سی کہتی ہے کہ قیمت میں ملک کی یعنی پاکستان میں قیمت میں ممکنہ اضافے کا خدشہ غلط ثابت نہیں ہوا، اور جیسا ہی 31 دسمبر کی تاریخ ختم ہونے کے قریب آئی تو پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 300 کا ہنسا عبور کر کے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ تو وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 14.91 روپے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18.44 روپے، یعنی 14 روپے 91 پیسے، اور یہ لیٹر اس میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے فی لیٹر کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اب آئندہ 15 دن کے لیے جہاں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 305 روپے ہو گئی ہے، وہیں 1 لیٹر ڈیزل 311 روپے 84 پیسے میں ملے گا۔ تو جناب، آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل دونوں چیزوں کے اور زیادہ مہنگا ہونے کا بھی امکان ہے۔ یہ میں بی بی سی کی رپورٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بات جو میں اپنے ایک نظریے سے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پھر سے بڑھے گی تھوڑے ہی عرصے میں، لیکن پھر سے بڑھے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں جناب چینی کے اوپر۔ اب اس میں جو 200 اس کی جو پیٹرول کی قیمت اصل قیمت ہے وہ 258 روپے ہے، اور اس کے ساتھ 77 روپے ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یعنی 77 روپے جس کو کہتے ہیں ٹیکس لگایا جا رہا ہے 77 روپے کا۔ تو اسی طرح چینی کو اگر ہم دیکھیں تو چینی اس وقت ملک کی بلند ترین سطح پر ہے، اور اس کی بڑی وجہ اسمگلنگ ہے۔ اسمگلنگ کہاں ہو رہی ہے جناب؟ چینی پاکستان سے افغانستان میں اسمگل ہو کے جاتی ہے، جس کی وجہ سے چینی کی بلند ترین مہنگائی کی سطح ہے۔ اور اب آگے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال یعنی سن 2023 میں جو اس کے اینڈ میں چینی کی جو نئے سٹاک ہیں وہ جب آئیں گے تو چینی کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن برعکس اس کے یہ ہو گیا جناب کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چینی اگر نئی آتی بھی ہے تو ہمارے پاس سٹاک ہے ہی نہیں ہے، نہ بچتی ہے اتنی زیادہ چینی کہ ملک میں چینی ہم بہترین مقدار میں دے سکیں اور سستی کر کے دے سکیں، بلکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چینی ہمیں ممکن ہے کہ درآمد کرنی پڑے، یعنی کسی دوسرے ملک سے انہیں منگوانی پڑے چینی۔ حالات یہ ہو چکے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چینی جب درآمد کی جائے گی کسی دوسرے ملک سے، یعنی امپورٹ کی جائے گی، تو اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز سے خبردار کرتا چلوں کہ آٹا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چینی نہیں تو بندہ بچ سکتا ہے، پیٹرول نہیں تو بندہ بچ سکتا ہے، ڈیزل نہیں تو بچ سکتا ہے، لیکن آٹا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر عوام کا زندہ رہنا انتہائی مشکل ہے، مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو جناب، آٹے کا بھی ملک میں خدا نہ کرے
کہ میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ملک میں آٹے کی شارٹیج کی وجہ یہ ہوگی جناب کہ یہ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلا کے اور یہاں پہ یہ اس میں کافی جدید الفاظ استعمال کیے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسا کیا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے لوگ بلا کے اور یہاں پر ان کو زمینیں جو بڑی بڑے رقبے ہیں ان کو ٹھیکے پہ دینے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اور جب وہ ٹھیکے پہ یہ زمینیں لیں گے تو وہ اپنی فصلیں اگائیں گے اپنے مطابق، اور جب وہ اپنے مطابق فصلیں اگائیں گے تو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور قسم کی فصل اگائیں، تو اور اس طرح سے آٹے کی جو یعنی فصل ہے گندم کی فصل، اس کی کاشتکاری میں حد سے زیادہ کمی ہوگی، جس وجہ سے ملک میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر جائے گا اور ممکن ہے کہ آٹا ملنا بھی نایاب ہو جائے۔ تو امید ہے کہ اس طرح کی جو خبریں انشاءاللہ ممکن ہے کہ یہ شاید ایسا نہ بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے جی پاکستان میں۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً عوام جو بیچارے صرف روٹی کھاتے ہیں، ان کو چاول بھی مہینوں کے ساتھ میسر نہیں ہوتے، اتنے غریب لوگ بھی ہیں ہمارے ملک میں کہ جو مشکل سے 100-200 روپیہ ایک دن کا کماتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ کیا کھائیں گے؟ وہ صرف روٹی کھا سکتے ہیں، وہ بھی پرانی روٹی خرید کے کھا سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ملی تو پھر وہ کیا کھائیں گے؟ تو جناب خدا نہ کرے کہ یہ خبریں جو یہ اس طرح کی جو خاص طور سے میں جس بات سے فکر مند ہوں کہ یہ آٹے کی خبر، یہ اللہ نہ کرے کہ سچ ہو پائے، یہ جہاں پہ یہ خبر ہے تو خبر ہی رہ جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا بہت سارا